مساجد کی فضیلت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الی اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اب ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے؟ یا ہدایت یافتہ لوگوں میں جن کا شمار ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کی مساجد کو بناتا بھی ہے، ان کو آباد بھی کرتا ہے۔ اور کون کرے گا؟ جو اللہ اور اس کی یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نماز کو جو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، قائم کرتا ہے، اس کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی شے کا اس کے من کے اندر خوف نہیں ہوتا، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یہی لوگ ہو جائیں گے۔ اب اسی ضمن میں مساجد کی بہت ساری تو آیات آئی ہیں، مگر میں ایک آیت لے رہا ہوں اور اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 114 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ میں وقت بچانے کے لیے آپ کو ترجمہ شیئر کر رہا ہوں اور آیت نمبر آپ کو بتا دی، 114 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ البقرہ کی۔ فرمایا کہ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں سے اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے، اور انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو مساجد میں اللہ کا ذکر ہونے سے منع کرتے ہیں اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اسی ضمن میں جو حدیث مبارکہ کثرت کے ساتھ آئی ہیں، جس کو حضرت عثمان بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ابن ماجہ، یہ سب کتب میں حدیث پاک آئی ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ متفقن علیہ حدیث پاک، جو مسجد اللہ کی رضا کے لیے بناتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے یا اس کی تعمیرات میں حصہ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کا گھر جنت میں بناؤں گا جو میرے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنوائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ پھر ایک اور اسی ضمن میں جو حدیث پاک جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مسجد بنوائے گا، چاہے وہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی چھوٹی اگر ہو، تو اللہ رب العزت اس کا گھر بھی جنت میں بنائے گا۔ یعنی اس شخص کے لیے بھی یہ بشارت دی گئی ہے کہ اس شخص کا بھی اللہ رب العزت جنت کے اندر گھر بنائے گا، جو چیل کے گھونسلے سے بھی چھوٹا اور اس سے بھی چھوٹی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے مسجد کی تعمیر کرتا ہے۔ کوئی اینٹ کے پیسے دے دیتا ہے، کوئی سرمٹ کے دے دیتا ہے، کوئی مسجد میں کوئی ایک نلکا یا ٹوٹی لگوا دیتا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہ ضمانت عطا کی ہے۔ پھر حضرت ابو صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسجدیں بناؤ، انہیں صاف رکھو، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان مساجد کے بارے میں کیا خیال ہے جو رستے میں بنائی جاتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کی بھی صفائی کی جائے، اور مساجد کی صفائی قیامت والے دن حورین جو ملے گی جنت میں آپ کو، ان حورین کا حق مہر وہ ان مساجد کی صفائی ہوگی۔ تو لہٰذا اس میں پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرو، اور یہ اجر ضائع نہیں جائے گا، بلکہ یہ وہ حق مہر ہوگا جو جنت میں اگر ہمیں نصیب ہو گئی تو اللہ رب العزت جو جب حوریں اس کو عطا ہوں گی، اس کے نکاح میں آئیں گی، اس کے حصے میں آئیں گی، تو ان کا حق مہر کے طور پر یہ ادا ہوگی، ان کی صفائی پیش کی جائے گی جو مساجد میں کی ہوگی۔ پھر اسی طرح مسجد میں نہ آنے والوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو شہروں کی پسندیدہ ترین جو جگہ ہے وہ مساجد ہیں، اور ناپسندیدہ چیز اللہ کی نگاہ میں بدترین جو جگہ ہیں وہ بازار ہیں، چوک ہیں۔ تو ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مسجد کے باہر چوک میں تو ہم کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جماعت ہو رہی ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، تو باہر کھڑے رہیں گے، اندر نہیں آتے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی پسندیدہ ترین جگہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میری پسندیدہ چیز جگہ مساجد ہیں۔ ظاہری بات ہے جو اللہ کے گھر مساجد میں آ کر بیٹھے گا، اس کی عبادت کرے گا یا کسی محفل میں شرکت کرے گا یا ذکر و اذکار میں مصروف ہوگا تو اللہ کو ایسا شخص بھی پسند ہوگا، اور ایسی جگہ اللہ کو نہیں پسند جو بازار ہیں یا چوک ہے۔ تو ہم بازاروں اور چوکوں میں زیادہ جاتے ہیں، زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور اللہ کے گھر کے لیے یا اللہ کے گھر کو پسند نہیں کرتے، بیٹھنا وہاں پہ جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ محلوں میں مساجد بنائیں، انہیں پھر صاف ستھرا رکھیں اور خوشبودار رکھنے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا۔ یہ ساری حدیثیں جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، یہ ساری حدیثیں امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سب کتب میں یہ حدیثیں پاک آئی ہیں۔ اور پھر مسجد کی صفائی کے حوالے سے جو حدیث پاک امام ابو داؤد لے کر آئے ہیں، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اجر اور ثواب میں میرے سامنے جب پیش کیے جائیں گے، میری امت کے اجر و ثواب میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو حتیٰ کہ اس تنکے کا بھی ثواب میرے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جو اس آدمی نے مسجد میں سے اٹھایا تھا صفائی کی نیت سے،
کہ وہ برا لگ رہا تھا وہ مسجد سے تنکا اٹھایا، تو وہ بھی میری بارگاہ میں میرے سامنے پیش کیا جائے گا، تو میرے سامنے میری امت کے پھر گناہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ بس میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ ایک آدمی کو قرآن مجید کی کوئی صورت یاد کروائی گئی یا ہوئی یا تھی تو بعد میں بھول گیا، تو اس سے برا شخص کوئی نہیں ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اعمال پیش کیے جائیں گے حضور کے سامنے، تو ایسے مسجد سے ایک تنکا جس نے صفائی کی نیت سے اور اللہ کے گھر کو پاک کرنے کی نیت سے اٹھایا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو یہ بھی مقام عطا کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا بھی یہ عمل میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کا بھی نعم البدل ہوگا۔ اور جیسے میں نے پچھلی حدیث مبارکہ میں سنایا کہ مسجد کی صفائی کرنے والا جنت میں جب اس کو حورین ملیں گی تو ان کا حق مہر کے طور پر یہ اس کی صفائی وہاں حق مہر کے طور پر ادا کی جائے گی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو چڑھ لیا کرو، اے صحابہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چڑھ لیا کرو۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مساجد، زمین پر مساجد یہ جنت کے گھر ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں سے چڑھنے سے مراد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور ذکر و اذکار کرنا، یہ ان جنت کے باغوں میں سے چڑھنا ہے، خیرات لینا ہے۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت، سیاہ رنگ کی عورت، سیاہ فام، وہ رات کے وقت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں خبر دی، مجھے اطلاع کیوں نہیں کی، میں خود جاتا اور اس کی نماز جنازہ پڑھاتا۔ پھر صحابہ کو اکٹھا کیا حضور نے، ساتھ لیا اور قبرستان گئے، اور قبرستان پر جا کر دوبارہ تکبیر کہی، صحابہ پیچھے تھے، پھر حضور نے اس کے لیے دعا کی اور پھر واپس تشریف لے۔ یعنی اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کا خیال رکھنے والا، مسجد کی حفاظت کرنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے۔ حضور نے خود اظہار کیا کہ ایسے شخص کا جنازہ میں خود پڑھانا چاہتا ہوں جو مسجد کی صفائی کرنے والا ہو، مسجد کی خدمت کرنے والا ہو، مسجد کی حفاظت کرنے والا ہو، مسجد کی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہو، خیال رکھنے والا ہو، اس کو آباد کرنے والا ہو، تعمیر کرنے والا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا امتی کیسا کیوں نہ پسند ہوگا؟ قبر کی پہلی شام جب فرشتے پوچھیں گے کہ بتاؤ اس ہستی کے بارے میں، حضور سامنے ہوں گے تو بتاؤ کیا کہا کرتے تھے، کیا عقیدہ تھا؟ تو میرا ایمان اور ایقان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور خود فرما دیں گے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو کہ یہ تو میرا وہ پیارا امتی ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتا تھا، اس کو تعمیر کیا کرتا تھا، اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، اس کو ہر وقت آباد و شاد رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا، مجھ سے پوچھو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا، ایک آدمی نے مجھے کنکری ماری، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ فرمایا جاؤ اور ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کنکری ماری حضرت عمر بن خطاب نے اور مجھے اشارہ کیا جاؤ ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو میں دونوں کو لے کر آیا تو آپ نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں کون ہو یا کہاں رہتے ہو؟ ان دونوں سے کہا تو اہل طائف سے، انہوں نے کہا کہ ہم اہل طائف سے ہیں۔
تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا، اور تم اللہ رب العزت، تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں باواز بلند باتیں کر رہے ہو، آواز بلند کر رہے ہو۔ یہ بالغ بچوں کی بات نہیں ہے، یہاں پہ بالغ مسلمان مرد کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر مہمان کا حیا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ میں حضرت صاحب بن یزید کو بلا رہا ہوں تو آواز دے کر بلا لوں، نہیں، آپ نے کنکری اٹھائی چھوٹی سی، وہ ماری، اور انہوں نے دیکھا، آپ نے اشارہ کیا ان دونوں کو میری طرف لے کر آؤ، وہ آئے، ان سے پوچھا کہاں سے ہو، کہا مدینے سے باہر طائف سے آئے ہیں، تو فرمایا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا کہ تم اللہ کے گھر میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں، مسجد نبی میں تم باواز بلند باتیں کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو۔ اب خود اندازہ لگا ہے۔ اور بچوں کا ذکر نہیں ہے، بچوں کو لے کر آنا چاہیے، اور بچے شور نہ کریں تو اور کیا کریں، بچے تو بچے ہیں، اگر وہ اتنے سمجھدار ہوتے تو پھر بچے نہ ہوتے۔ لہٰذا بچے اگر مسجد میں کوئی شرارت کر رہے ہوں یا باتیں کر رہے ہوں، انہیں بڑے پیار سے سمجھایا جائے، خاموش کروایا جائے، ڈانٹا نہ جائے، ڈرایا نہ جائے، دھمکایا نہ جائے، نکالا نہ جائے۔ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، کیوں کہ وہ نابالغ ہیں، معصوم ہیں، اور معصوم بے گناہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور نماز فجر تک پھر بیٹھا رہے، نماز فجر ادا کر کے، پھر اس دن کی نماز یعنی نیک لوگوں کی نمازوں کے طور پر لکھی جاتی ہے، اور اسے رحمان کے وفد میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ جو وضو کر کے مسجد میں آیا اور نماز فجر ادا کی پھر بیٹھا رہا تو اس کو اللہ رب العزت نے اپنے مقربین بندوں میں شامل کر لیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو کل حالت اسلام میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ تمام فرض نمازوں کو وہاں ادا کرے جہاں ان کی اذان دی جائے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسلام کی حالت میں وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے یا اللہ اس سے ملاقات کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنی فرض نمازیں وہاں پر جا کر ادا کرے جہاں پر اذان ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے ان مساجد میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو بے شک اللہ رب العزت ان کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی عطا کرتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، ایسے نہیں معراج کی، اس سے انسان کو عظمت اور رفعت ملتی ہے اللہ کی نگاہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ملتی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی عبادت نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے، تو جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکلیف کے وقت اچھی طرح پانی بہا کر وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ہے وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے درجے بلند کر دے گا اور تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک بیان کی گئی جس کو حضرت ابو امامہ ہی بیان کرتے ہیں، دوسری حدیث پاک لے کر آئے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. خوشخبری سنا دو جب تمہارے لوگ تمام لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے جس وقت، لیکن انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. کن کو؟ جو اندھیروں میں رات کے وقت، عشاء کی نماز کا ذکر ہے اس میں اور فجر کی نماز کا ذکر ہے، کہ جو اندھیری رات کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں جائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لیے قیامت والے دن نور ہوگا. نور کی خوشخبری سنا دو. اللہ کی رحمت میں وہ غوطہ زن ہوں گے اس وقت. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا قیامت والے دن. اور اس دن سائے رحمت میں جگہ دے گا جس دن کوئی اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ اور میسر نہیں ہوگا. وہ 7 خوش نصیب لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک عادل حکمران. پھر دوسرا فرمایا وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں عبادت میں لگا رہتا ہے اور عبادت گزار بن جاتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مسجد کی خدمت، مسجد کی تعمیر، مسجد کی حفاظت، مسجد کی صفائی، مسجد کا خیال اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اس سے جدا ہو جائے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ شخص، وہ آدمی، وہ نوجوان جس کو ایک خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے آگے سے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد چھٹا وہ آدمی، فرمایا وہ آدمی جو اس طرح چھپا کر صدقہ دیتا ہے اور صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ ہوا. دکھاوا نہ کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا. اور 7واں جو ذکر کیا فرمایا وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا کہ وہ شخص، یہ 7 وہ خوش نصیب ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے سائے کی رحمت کے سائے میں رکھے گا، جگہ عطا فرمائے گا. یہ متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات، یہ واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی اذان ہوئی، اس کے بعد ہم انتظار میں بیٹھے رہے، سنتے پڑھنے کے بعد حضور تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی، وقت نکل جاتا اور سورج طلوع ہو جاتا. تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا. حضور جلدی جلدی آئے اور تکبیر کہی گئی، حضور نے مختصر جماعت کروائی. پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے کس شے نے دیر کر دی؟ حضور نے فرمایا کہ رات جو گزری ہے، اس رات میں اللہ رب العزت نے میری بار اللہ رب العزت بہت اچھی حالت اور صورت میں جلوہ گر ہوا، اور اللہ رب العزت نے مجھے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑا کرتے ہیں؟ تو میں نے از خود کہا کہ میں از خود نہیں جانتا. تو حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور بس وہ ٹھنڈک محسوس کرنے کی دیر تھی کہ میرے سامنے زمین و آسمان کے سارے حجابات کھل گئے، ہٹ گئے، اور میں نے کائنات کی ہر شے کا مشاہدہ کیا اور جان لیا، ہر علم جان لیا. اور پھر اللہ نے پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، ہاں میں جانتا ہوں کہ تیرے مقربین فرشتے اس بات پر جگڑ رہے ہیں، اس بات پر جگڑ رہے ہیں. فرمایا، میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ کفارات کے بارے میں وہ جگڑ رہے تھے.
تو کفارات کیا ہیں؟ فرمایا کہ نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، مسجد کی طرف پیدل چل کے جانے والا، مشقت کے وقت، تکلیف کے وقت کامل وضو رکھنے والا، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت، اور پھر نیک اعمال کرنے والا، اور مسجد کے اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور ناگواری کی حالت میں کامل وضو رکھنا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے گھر سے جن کے دل جڑے رہتے ہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور پھر ہر وقت نیک عمل کے سوچتے رہتے ہیں، پھر باوضو رہتے ہیں، مسجد میں کثرت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، چوکوں اور بازاروں کو ترک کرتے ہیں۔ تو ایسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنے مقام اور مرتبے کے حامل ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے مقرب فرشتے ان کے اعمال لکھنے میں اور ان کا پیغام پہنچانے میں اللہ رب العزت کی بار وہ جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک نمازی کے حوالے سے فرمایا، حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور مساجد میں جس شخص کے گھر ہوں تو اللہ تعالی نے اس کو راحت اور رحمت اور پرسرات سے سلامتی سے گزارنے کی ضمانت ادا کر دی ہے، ضمانت ادا کر دی کہ جو مساجد ہوتی ہے وہ اللہ والوں کے، اللہ سے ڈرنے والوں اور متقی لوگوں، اللہ سے پیار کرنے والوں کا وہ گھر ہوتی ہے، مسکن ہوتی ہے۔ اور جو شخص اب اللہ کے گھر کو اپنا گھر بنا لے، اپنا رہنا سہنا بنا لے، ہر وقت کثرت کے ساتھ اس میں آنا جانا بنا لے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت والے دن رحمت اور پرسرات سے سلامتی کے ساتھ گزر جانا، یہ اس کی ضمانت عطا کر دی ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے مسجد کو پسند کیا اللہ نے اس کو پسند کیا، جس نے مسجد میں آنا پسند کیا اللہ نے اس کو پسند کیا، جس نے مسجد کی تعمیر کروانی کو پسند کیا، اس عمل کو پسند کیا اللہ نے اس کو پسند کیا، جس نے اس کی صفائی، اس کی حفاظت، اس کا خیال رکھنے کو پسند کیا اللہ نے اس کو پسند کیا۔ اور جس کو اللہ پسند کر لے، بتائیں اسے کوئی دنیا کی کوئی اور شے یا کوئی اور شخص پسند نہ بھی کرے تو پھر بھی کوئی بات، یہ گھاٹے والا سودا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت نماز میں مسجد میں کوئی نیکی کی بات سیکھنے یا معلوم کرنے کے لیے گیا تو اسے ایک کامل عمرے کا ثواب عطا ہوگا، اور جو شخص شام کے وقت اسی مقصد کے لیے گیا تو اسے کامل حج ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کامل حج، کتنے خوش نصیب ہیں جو فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد قرآن اور حدیث کا درس سنتے ہیں 5-10 منٹ کے لیے، اور اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ پھر رات کو عشاء کی نماز کے وقت کوئی محفل اگر ہو جائے تو کوئی عالم دین آ جائے، کوئی علم کی بات وہاں سیکھنے کو مل جائے تو اس کے لیے وقت نکال کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت، پھر مقامات اس میں آقا علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا کہ جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جو محلے کی مسجد میں پڑھے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک حدیث میں 25 نمازوں کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا جو جامع مسجد میں پڑھے اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو مسجد اقصی میں اور مسجد نبوی میں میری مسجد میں نماز ادا کرے 50,000 نمازوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد حرام میں، جو دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد حرام ہے خانہ کعبہ، جو وہاں پہ نماز ادا کرتا ہے تو اسے 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000۔
ثواب ملتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثواب کے حصول کی نیت سے صرف ان 3 مساجد کی طرف سفر کیا جائے، مسجد قباء، میری مسجد اور مسجد بیت المقدس، ان 3 مساجد کی طرف اگر ثواب کی نیت سے اگر سفر کیا جائے تو یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس میں عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ 40 کم و بیش 40 احادیث پر مشتمل یہ اربعینات فضیلت مساجد پر یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ انہوں نے تحقیق کر کے قرآن مجید کی جتنی آیات مساجد کی فضیلت پر اور جتنی احادیث مساجد کی فضیلت پر آئی ہیں وہ اس ایک کتاب میں اربعین میں اپنی اربعینات میں شامل کی ہیں۔ اس سے استفادہ اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس پیارے گھر مسجد سے پیار محبت مودت کرنے اور اس کی خدمت بجا لانے اور اس کا خیال اور اس کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔